رمضان میں یہ 3 غلطیاں کرنے والوں کے روزے قبول نہیں ہوتے۔ رمضان المبارک مسلمانوں کے لیے ایک مقدس مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی بے شمار رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ یہ مہینہ روحانی پاکیزگی، تقوی، اللہ کے قرب کا بہترین موقع فراہم کرتا ہے۔ تاہم کچھ غلطیوں کی بنا پر انسان اپنے روزے کی قبولیت کو خطرے میں ڈال سکتا ہے۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق روزے کا اصل مقصد محض بھوکا پیاسا رہنا نہیں بلکہ اپنی نیت کو خالص کرنا ہے، گناہوں سے بچنا، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا ہے۔ لیکن بعض افراد لا علمی، غفلت یا لاپرواہی کی وجہ سے ایسی غلطیاں کر بیٹھتی ہیں جو ان کے روزے کو ضائع کر سکتی ہے۔ اس مضمون میں ہم 3 ایسی بڑی غلطیوں کا ذکر کریں گے جو رمضان میں کی جائیں تو روزے کی قبولیت پر سوالیہ نشان بن سکتی ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا روزہ اللہ کے ہاں مقبول ہو تو ہمیں ان غلطیوں سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے۔ جھوٹ، غیبت اور گالی گلوچ کرنا۔ روزے کا مقصد صرف کھانے پینے سے پرہیز کرنا نہیں بلکہ اپنی زبان، آنکھوں، کانوں اور دل کو بھی گناہوں سے بچانا ہے۔ اگر کوئی شخص روزے کی حالت میں جھوٹ بولتا ہے، کسی کی غیبت کرتا ہے یا گالی گلوچ اور بد کلامی میں مبتلا رہتا ہے تو اس کے روزے کا مقصد فوت ہو جاتا ہے۔ حدیث مبارکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑے تو اللہ کو اس کے کھانا پینا چھوڑنے کی کوئی حاجت نہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1903۔ یہ حدیث واضح کرتی ہے کہ روزے کے ساتھ ساتھ ہمارے اعمال بھی اچھے ہونے چاہیے۔ اگر ہم زبان سے دوسروں کو نقصان پہنچائیں، جھوٹ بولیں، چغلی کریں یا غیبت کریں تو ہمارا روزہ بے فائدہ ہو جاتا ہے۔ جھوٹ اور غیبت کے نقصانات۔ روزے کی روحانی برکت ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ کے نزدیک روزے کا کوئی وزن نہیں رہتا۔ قیامت کے دن حساب کتاب سخت ہوگا۔ دل میں نفاق اور برائی بڑھنے لگتی ہے۔ ان غلطیوں سے کیسے بچا جائے؟ ہر وقت اپنی زبان پر قابو رکھیں۔ اگر کوئی جھگڑا کرنے کی کوشش کرے تو خاموش رہیں۔ زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کریں تاکہ زبان پاکیزہ رہے۔ ذکر و اذکار اور دعاؤں کا اہتمام کریں۔ اگر زبان کی حفاظتی نہیں کریں گے تو ہمارا روزہ بس ایک رسمی عبادت بن جائے گا جو اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ نظر، دل اور خیالات کو پاکیزہ نہ رکھنا۔ روزے کی حالت میں ہمیں اپنے جسم کے ہر عضو کی حفاظت کرنی ہوتی ہے۔ اگرچہ کھانے پینے سے پرہیز ضروری ہے لیکن اگر کوئی شخص اپنی نظریں غلط جگہوں پر لگاتا ہے، بری فلمیں، تصاویر یا ویڈیوز دیکھتا ہے یا دل میں گناہ کے خیالات پیدا کرتا ہے تو اس کا روزہ موز فاقہ بن جاتا ہے۔ قرآن میں ارشاد باری ہے، مومنوں سے کہو کہ وہ اپنی نظریں نیچی رکھا کریں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہی ان کے لیے پاکیزہ ترین ہے۔ یہ آیت ہمیں واضح ہدایت دیتی ہے کہ نظر کی حفاظت کرنا ایمان کی نشانی ہے۔ اگر کوئی شخص روزے کی حالت میں بھی اپنی نظر کو نہیں بچاتا تو وہ روزے کی برکات سے محروم ہو سکتا ہے۔ نظریں اور خیالات کی پاکیزگی کیوں ضروری ہے؟ بری نظروں سے دل کی روشنی ختم ہو جاتی ہے، گناہ کی طرف مائل ہونے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں، شیطان ایسے شخص کو گمراہ کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، رمضان کی برکتوں سے محرومی ہو سکتی ہے۔ ان برائیوں سے بچنے کے طریقے: آنکھوں کی حفاظت کریں، غیر ضروری چیزوں کو دیکھنے سے گریز کریں، موبائل اور انٹرنیٹ کے غلط استعمال سے بچیں، اپنے خیالات کو پاکیزہ بنانے کے لیے اللہ کا ذکر کریں، ایسے دوستوں سے دور رہیں جو گناہ کی طرف مائل کرتے ہیں۔ اگر ہم اپنی نظروں اور خیالات پر قابو نہیں پاتے تو روزہ ہمیں تقویٰ کی منزل تک نہیں پہنچا سکتا۔ رزق حلال کا خیال نہ رکھنا۔ روزے کی قبولیت میں حلال اور پاکیزہ رزق کا بھی بڑا کردار ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص جھوٹ، دھوکہ، سود، رشوت یا کسی اور ناجائز ذریعے سے کمایا ہوا مال کھاتا ہے تو اس کے روزے کی برکت ختم ہو جاتی ہے۔ حدیث مبارکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بہت سے روزے دار ایسے ہیں جنہیں روزے سے سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ نہیں ملتا۔
ابن ماجہ حدیث نمبر 1690۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے اگر روزے دار اپنے مال کو پاک نہیں رکھتا تو اس کے روزے بے اثر ہو سکتے ہیں، حرام رزق کے نقصانات، دعائیں قبول نہیں ہوتی، عبادت کا اثر زائل ہو جاتا ہے، دل سخت ہو جاتا ہے، اللہ کا خوف ختم ہو جاتا ہے، قیامت کے دن حساب سخت ہوگا۔ حلال رزق کیسے حاصل کریں؟ صرف جائز اور حلال ذرائع سے کمائیں، رشوت، چوری، سود، دھوکہ دہی سے بچیں، تجارت میں ایمانداری کو اپنائیں، کسی کا حق نہ ماریں اور انصاف کے ساتھ کام کریں۔ اگر ہمارا رزق حلال نہیں ہوگا تو ہماری عبادات کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، چاہے ہم کتنی ہی عبادت کریں۔ رمضان المبارک میں روزہ ایک بہت بڑی نعمت ہے، لیکن اس کی قبولیت کے لیے ہمیں اپنی زبان، نظروں، خیالات اور کمائی کو پاک رکھنا ہوگا۔ جھوٹ، غیبت، بد زبانی، گندی نظریں اور حرام کمائی والی چیزیں جو روزے کو متاثر کر دیتی ہیں، اللہ کے اسے بے وزن بنا دیتی ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا روزہ اللہ کے ہاں قبول ہو تو ہمیں ان 3 بڑی غلطیوں سے بچنا ہوگا، اپنے اعمال کو بہتر بنانا ہوگا۔ یہی حقیقی تقوی اور رمضان کا اصل مقصد ہے۔ غلطیوں کا ذکر کریں گے اور یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ہم ان سے کیسے بچ سکتے ہیں۔ روزے کی نیت کا فقدان۔ رمضان المبارک میں روزے رکھنے کا سب سے اہم عنصر نیت ہے۔ کچھ لوگ روزے رکھنے کا آغاز تو کر دیتے ہیں لیکن ان کی نیت خالص نہیں ہوتی۔ نیت دل کے ارادے کے ساتھ کی جانی چاہیے اور یہ واضح ہونی چاہیے کہ روزے کا اصل مقصد اللہ کی رضا کے لیے ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ رمضان المبارک میں روزے خالص نیت کے ساتھ رکھیں، اور رمضان المبارک میں روزے رکھنے کا سب سے اہم عنصر نیت ہے۔ کچھ لوگ روزے رکھنے کا آغاز تو کر دیتے ہیں لیکن ان کی نیت خالص نہیں ہوتی۔ نیت دل کے ارادے کے ساتھ کی جانی چاہیے اور یہ واضح ہونے چاہیے کہ روزے کا مقصد اللہ کی رضا کے لیے ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ روزے کی نیت اپنی زبان سے بھی کریں اور دل میں مخلص ہو کر روزہ رکھنے کی چاہت رکھیں۔ افطار اور سحری میں غلط انتخاب۔ بہت سے لوگ افطار اور سحری میں ایسی اشیاء کا انتخاب کرتے ہیں جو صحت کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے، جیسے کہ تلی ہوئی اور چکنائی والی غذائیں۔ یہ نہ صرف طبی مسائل کو جنم دیتی ہیں بلکہ روزے کے روحانی تجربے کو بھی بہت زیادہ متاثر کرتی ہیں۔ بہتر ہے کہ افطار میں کھجور، پانی اور ہلکی پھلکی غذاؤں کا استعمال کیا جائے۔ سحری میں بھی ایسی اشیاء شامل کریں جو جسم کو توانائی فراہم کرے، جیسے کہ دلیا، پھل اور دہی۔ عبادت کے وقت کی کمی۔ رمضان میں روزے کے علاوہ عبادات کا بھی خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ کچھ لوگ روزے تو رکھتے ہیں لیکن نماز، قرآن خوانی اور دیگر عبادات میں کوتاہی برتتے ہیں۔ یہ ایک بہت ہی بڑی غلطی ہے کیونکہ اس مہینے میں عبادات کا دروازہ کھلتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی نمازوں کا خاص اہتمام کریں، قرآن کی تلاوت کریں اور اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کریں۔ طرح طرح کی بحث و مباحث۔ رمضان کے مہینے میں بعض افراد میں بحث و مباحث کا رجحان بڑھ جاتا ہے، چاہے وہ مذہبی، سیاسی یا معاشرتی موضوعات ہوں۔ ایسے حالات میں سفر کا پتہ نہیں چلتا کہ ہم کس چیز کا روزہ رکھ رہے ہیں۔ بحث کے باعث دل میں نفرت، کینہ، بغض پیدا ہوتا ہے جو اس مہینے کے روحانی فوائد کو ختم کر دیتا ہے۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ ہم رمضان میں ایسے ایک دوسرے کے ساتھ مل کر محبت اور خوش اخلاقی سے پیش آئیں۔ وقت کا ضیاع۔ بہت سے لوگ رمضان میں وقت کو ضائع کرنے کی عادت بنا لیتے ہیں، جیسا کہ ٹی وی دیکھنا، سوشل میڈیا پر مصروف رہنا وغیرہ۔ ان معاملات میں وقت گزارنے سے نہ صرف ہماری عبادات میں کمی آتی ہے بلکہ روزے کی حکمت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ رمضان کے مہینے میں اپنی سرگرمیوں کا دوبارہ جائزہ لیں اور وقت کو عبادت میں صرف کریں۔ روزے کا مقصد بھولنا۔ بہت سے لوگ روزہ صرف بھوک پیاس برداشت کرنے کے طور پر رکھ لیتے ہیں۔ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ روزہ صرف کھانے پینے سے پرہیز کرنے کا نام نہیں ہے بلکہ اس کا مقصد اپنے نفس کو قابو میں رکھنا، خود کو بہترین انسان بنانا، اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے۔
اس مقصد کو یاد رکھنا ہمارے روزے کا معنی بنا دیتا ہے۔ اپنے جذبات پر قابو رکھنا۔ رمضان میں بعض لوگ اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھ پاتے، جیسا کہ غصہ، جھگڑا اور تناؤ۔ یہ جذبات روزے کی حالت میں ہمیں بہت زیادہ متاثر کر سکتے ہیں، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زبان اور اپنے عمل کو کنٹرول میں رکھیں، دوسروں کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آئیں اور غصے میں آ کر کوئی بھی غلط عمل نہ کریں۔ دعا اور استغفار کا فقدان۔ رمضان کا مہینہ دعا اور استغفار کا بھی ہوتا ہے۔ بعض لوگ توجہ دیتے ہیں لیکن بجائے اس کے کہ وہ دعا میں مشغول ہوں، وہ اپنے روزمرہ کے کاموں میں ہی مصروف رہتے ہیں۔ دعا میں خلوص ہونا چاہیے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے۔ یہ ہمارے دل کی پاکیزگی کے لیے بہت ہی ضروری ہے۔ دوسروں کی مدد نہ کرنا۔ رمضان میں سماجی اور اقتصادی مدد کی بہت ہی زیادہ اہمیت ہوتی ہے۔ کچھ لوگ اپنی روزمرہ کی مصروفیات میں اتنے الجھ جاتے ہیں کہ دوسروں کی مدد کرنے کو بھول جاتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ضرورت مندوں کی مدد کریں، صدقہ دیں اور انسانیت کے بھلے کے لیے کام کریں۔ یہ نہ صرف ہمارے لیے بلکہ پوری معاشرت کے لیے بہتر ہوگا۔ روزے کے دوران جھوٹ اور غیبت۔ روزے کی حالت میں جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، یہ دونوں ہی بینائی کی کمی کی علامت ہیں۔ یہ ہماری روحانی حالت پر منفی اثر ڈال سکتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی زبان کو سنبھالیں اور ایسے اعمال سے بچیں جو ہماری روحانی ترقی میں رکاوٹ پیدا کرے۔ روزے کا اثر نہ سمجھنا۔ روزے میں روزے رکھنے کے بعد بہت سے طبی اور روحانی فوائد ہیں۔ کچھ لوگ ان فوائد کو نظر انداز کرتے ہیں اور اس کا اثر محسوس نہیں کرتے۔ یہ ضروری ہے کہ ہم رمضان کے مہینے کو اپنی زندگی میں تبدیلی کے طور پر دیکھیں اور اسی دوران جو سبق ملتے ہیں ان کو زندگی میں اپنائیں۔ لوگوں کے ساتھ رابطہ کمزور کرنا۔ بہت سے لوگ رمضان میں اپنے دوستوں اور خاندان کے ساتھ تعلقات کو کمزور کر دیتے ہیں۔ یہ ایک غلطی ہے کیونکہ اس مہینے میں اخلاقیات، محبت اور باہمی تعلقات کو مضبوط کرنے کا بہترین موقع ہوتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس مہینے میں اپنے دوستوں اور خاندان کے ساتھ زیادہ سے زیادہ رابطہ رکھیں اور ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور بھائی چارے کا اظہار کریں۔ رمضان کا مہینہ ایک عطیہ ہے جس میں ہم اپنے ایمان کو مضبوط بنا سکتے ہیں اور اپنے اعمال کو بہتر کر سکتے ہیں۔ اگر ہم ان غلطیوں سے بچیں جو کہ اس مہینے کی روح کو متاثر کرتی ہیں تو ہم نہ صرف اپنے روزے کے ثواب میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ کیوں اور کیسے روزہ جائز ہے؟ ایک تفصیلی جائزہ۔ روزہ اسلامی عبادت میں ایک اہم مقام رکھتا ہے۔ یہ عبادت ہر مسلمان پر فرض ہے اور رمضان کے مہینے میں رکھنا ضروری ہے۔ روزے کا مقصد نہ صرف روحانی تربیت ہے بلکہ یہ انسانی صحت، معاشرتی ہم آہنگی اور اقتصادی ترقی میں بھی اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اس مضمون میں ہم روزے کی اہمیت، اس کے مقصد اور اس کے مختلف پہلوؤں کا تفصیلی سے جائزہ لیں گے۔ روزے کی تعریف اور اہمیت۔ روزہ اسلامی اصطلاح میں صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور دیگر افعال سے رکنے کا نام ہے۔ اس وقت اسلامی روایات کے مطابق روزے کی ابتدا ایک مدت معین کے لیے کی گئی ہے جس میں مسلمان ایک خاص عبادت کے تحت اپنی جسمانی ضروریات کو ترک کرتے ہیں۔ روزے کی اہمیت کو مختلف پہلو سے پرکھا جاتا ہے۔ روحانی پہلو۔ روزہ انسانوں کے دل کو خدا کی قربت فراہم کرتا ہے۔ اس کا مقصد اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت کا حصول ہے۔ روزے کے ذریعے انسان اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتا ہے اور صبر و استقامت کا مظاہرہ کرتا ہے۔ معاشرتی پہلو۔ روزہ دکھی انسانیت کے ساتھ ہمدردی کا جذبہ پیدا کرتا ہے۔ بھوک اور پیاس کا احساس انسان کو غریبوں اور محتاجوں کی مدد کرنے پر آمادہ کرتا ہے۔
رمضان میں مختلف مددگار منصوبے اور خیرات کا اہتمام کیا جاتا ہے جس سے معاشرے میں خوش اخلاقی بڑھتی ہے۔ نفسیاتی پہلو: روزہ انسان کو خود پر قابو پانے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ یہ صبر، شکر اور خودداری کی تعلیم دیتا ہے۔ اس کے ذریعے انسان اپنی خواہشات کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتا ہے جو اس کی شخصیت میں مثبت تبدیلیاں لاتا ہے۔ طبی پہلو: سائنس نے یہ ثابت کیا ہے کہ روزہ جسم کی خلیاتی تجدید میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ یہ ہارمونز کی سطح کو متوازن کرتا ہے اور ایک صحت مند طرز زندگی کی بنیاد فراہم کرتا ہے۔ روزہ رکھنے کی صحت کی افادیت: تحقیقات سے یہ ثابت ہوا ہے کہ روزہ رکھنے سے انسانی صحت میں بہت سے فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ اس کے کچھ اہم فوائد مندرجہ ذیل ہیں۔ وزن میں کمی: روزہ رکھنے سے جسم میں موجود اضافی چربی کم ہوتی ہے جو وزن میں کمی کا سبب بنتی ہے۔ جسم کی صفائی: روزہ جسم کو زہریلے مادوں سے پاک کرنے میں مددگار ہے۔ یہ جگر کی صفائی اور متوازن ہارمون کی پیداوار کو فروغ دیتا ہے۔ ذیابیطس اور دل کی بیماریوں میں کمی: روزہ رکھنے سے انسولین کی حساسیت میں بہتری آتی ہے جو ذیابیطس کے مریضوں کے لیے مفید ہے۔ اس کے علاوہ یہ دل کی بیماریوں کے خطرات کو کم کرتا ہے۔ روزے کے بنیادی احکام: اسلام میں روزے کے کچھ بنیادی احکام ہیں جو ہر مسلمان کو جاننے چاہیے۔ نیت: روزہ رکھنے سے پہلے نیت کرنا واجب ہے۔ نیت دل میں ہوتی ہے اور زبان سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سحری اور افطاری: سحری روزہ رکھنے کا آغاز ہوتا ہے اور افطاری اس کا اختتام۔ سحری میں مغزدار کھانے اور پانی کی مقدار اچھی ہونی چاہیے تاکہ روزہ آسانی سے گزر سکے۔ افطاری: روزہ افطار کرنے کے وقت جو چیزیں حرام ہیں جیسا دھویں دار چیزیں یا کوئی اور احتیاطی تدابیر اختیار کرنا ضروری ہے۔ کچھ مخصوص حالتیں: ایسا مریض، سفر کرنے والا یا خواتین جو حیض یا نفاس میں ہے انہیں روزہ رکھنے میں رعایت حاصل ہے۔ اس صورت میں انہیں قضا یا فدیہ ادا کرنا پڑ سکتا ہے۔ روزے کے دوران اختیارات اور ممنوعات: روزے کے دوران کچھ چیزیں جائز ہیں اور کچھ ممنوع ہیں۔ جائز فعال: روزے کے دوران تہجد، قرآن خوانی اور دعا وغیرہ میں مصروف رہنا جائز ہے۔ ممنوع افعال: روزے کے دوران کھانا پینا، جھوٹ بولنا، غیبت کرنا اور بد مزاجی جیسی چیزیں ممنوع ہیں۔ روزے کی مختلف اقسام: اسلام میں روزے کی کئی اقسام ہیں۔ فرض روزہ: رمضان کے مہینے میں رکھے جانے والے روزے فرض ہیں۔ نفل روزہ: یہ خوشی یا کسی خاص موقع پر رکھے جا سکتے ہیں جیسا پیر اور جمعرات کے روزے۔ قضا روزہ: کوئی بھی شخص جو واجب روزہ نہیں رکھ سکتا اس کی قضا روزہ رکھنا واجب ہوتا ہے۔ نمبر 4 کفارہ: اگر کسی نے جان بوجھ کر روزہ توڑ دیا تو اس پر کفارہ واجب ہو جاتا ہے جس کا مقصد گناہ کی معافی ہے۔ روزہ اور اس کی روحانی حیثیت: روزہ احتیاط: روزہ ایک نمایاں پہلو۔ روزہ رکھنے والے افراد کی روحانی حالت بہتر ہوتی ہے اور وہ اللہ کے قریب ہوتے ہیں۔ مختلف دعاؤں اور عبادات کے ذریعے وہ اپنی روحانی حالت کو مضبوط کرتے ہیں اور اللہ کی رحمت حاصل کر سکتے ہیں۔ روزے کے فوائد کا اخلاقی پہلو: روزہ انسان اخلاقیات کو بہتر بنانے کا ایک ذریعہ ہے۔ اس سے نہ صرف فرد کی شخصیت میں تبدیلی آتی ہے بلکہ سماجی برائیاں بھی کم ہوتی ہیں۔ افراد میں صبر و شکر اور تحمل کی صفات پیدا ہوتی ہیں جو کہ ایک بہتر معاشرتی رویے کی بنیاد فراہم کرتی ہیں۔ روزہ ایک عظیم العبادت ہے جو مسلمانوں کے لیے روحانی، اخلاقی، معاشرتی اور طبی فوائد مہیا کرتا ہے۔ روزہ رکھنے کا فیصلہ ہر مسلمان کا ذاتی ہے مگر اس کے فوائد اور اہمیت سے کسی انکار نہیں۔
ایک صحیح نیت کے ساتھ روزے رکھنے سے انسان صرف اپنی زندگی کو بہتر بناتا ہے بلکہ دوسرے لوگوں کے ساتھ تعلقات کو بھی مضبوط کرتا ہے۔